حضرت امام احمد بن حنبل دریا پر وضو فرما رہے ہیں، ایک گناہگار بندہ آیا، وہ اپنا منہ دھونے لگا دریا کے اوپر، تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نیچے مسلمانوں کا اتنا بڑا امام وضو کر رہا ہے، تو یہ بے ادبی ہے کہ میں اوپر منہ دھوؤں۔ وہ نیچے چلا گیا، حالانکہ دریا تو پلیت نہیں ہونا تھا، نہ اس نے مکروہ ہونا تھا۔ وہ نیچے چلا گیا، اٹھ کر منہ دھویا۔ جب وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو خواب میں کسی کو ملا، تو اس نے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا۔ انہوں نے کہا کوئی تیرے اعمال تو اچھے نہیں تھے؟ اس نے کہا نہیں، امام صاحب کا جو احترام کیا تھا اس وجہ سے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان کی گلی میں جا رہے تھے، تو ایک کتی بھونکی مولانا کو، تو مولانا چلے گئے، واپس آئے تو وہ کتی مری ہوئی تھی۔ مولانا اس کتیا کے پاس کھڑے ہو گئے اور میں کتیا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ اگر مولانا خدا بخش خیر پوری کو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے، اور حضور کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے۔ قاضی ایاز نے یہاں شفا شریف کے اندر لکھا کہ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیث کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ وہ جب دنیا سے چلا گیا، یہ انہوں نے امام ابو القاسم کشیری کے حوالے سے لکھا، جن کو داتا صاحب اپنا استاد مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا دنیا سے، تو کسی کو خواب میں نظر آیا تو فقیل له ما فعل رسول اللہ ما فعل اللہ بکا، پھر اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال غفر لی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بخش دیا گیا۔ فقال بماذا، اس نے کہا کہ کیوں، تیرے اچھے اعمال تو نہیں تھے؟ سنیں ذرا، ہم ناموس رسالت پر بات کیوں کرتے اور انہوں نے کانفرنس کیوں رکھی؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ صعدت ذروۃ جبل یومن، ایک دن میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، فاشرفت علی جنودی، میں نے نیچے اپنا لشکر دیکھا، فعجبتنی کثرتہم، مجھے اپنا بڑا لشکر نظر آیا تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی، تعجب ہوا، لیکن تعجب صرف ہوا نہیں، فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنتہ ونصرتہ، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے، کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی مدد کرتا۔ یہ صرف دل میں خیال آیا۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی، اللہ نے میری اس تمنا اور آرزو کی بڑی قدر کی، شکر مانا قدر کرنا کسی کی، بڑی قدر کی، اور اللہ نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا۔ صرف دل میں حضور کی مدد کا خیال آئے، مدد کرے نہیں، صرف خیال آئے، وہ کسی کو بتائے بھی نہیں، تو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ اور جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اس طرح سینہ تان کر میدان میں آئے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا کہ میرے نبی کی عزت کے لیے تو کیوں آیا میدان؟ اچھا مفتی صاحب تشریف بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ، یہ میں تھوڑی سی آگے بات چل کے پھر کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن اخطب صحابی ہیں، نبی علیہ السلام پانی پینے لگے تو انہوں نے پیالے کے اندر ایک تنکا دیکھا، عرض کی حضور یہ مجھے دے دیں، انہوں نے تنکا نکال دیا، یہاں تو صرف تنکا ہی تھا چھوٹا سا، تو نکال دیا، تو میرے آقا نے ہاتھ بلند کر دی، اللہم جملو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے، تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پیر حضور کے گھر حاضر ہوا، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، حضور کے نکاح کے اندر تھی، ام المومنین ہے، فرماتے ہیں حضور ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں بھی اپنی خالہ کو ملنے کے لیے رات کے پچھلے پیر آیا، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو میں پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو حضور نے مجھے برابر کھڑا کیا، جب حضور نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا، میں جب پیچھے ہٹا نماز حضور نے مکمل کر لی، تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے تجھے برابر کھڑا کیا تھا تو تو پیچھے کیوں ہٹا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جو بات کی، ما کان ینبغی لأحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ، حضور آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟
عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، حالانکہ حضور نے تو برابر کھڑا کر دیا، عشق نے فیصلہ کیا کہ نہیں پیچھے جاؤ. ہاں جی، ہمیں کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پاگل کے بچے لکھا کہیں بھی نہیں ہوا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے تو امام الانبیاء نے تو مسئلے کے مطابق ان کو برابر کھڑا کر دیا، لیکن عشق نے پیچھے ہٹا دیا. تو جب میرے آقا کو ان کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ بھئی کسی کی جرت ہے کہ نبی مان کر برابر کھڑا ہو، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَآجَبَهُ، میرے اس جملے کو حضور نے پسند بھی فرمایا. فَدَعَ اللَّهُ، پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اَن يَزِيدَنِي فَهْمًا وَعِلْمًا، یا اللہ اس بچے نے میرا اتنا احترام کیا، اس کے فہم میں بھی اضافہ کر، اس کے علم میں بھی اضافہ کر. تو جو حضور کے جس کے دل میں ادب احترام نہ، اس کا کوئی علم ہے؟ اس کا کوئی فہم اور ادراک ہے؟